جو بھی حیثیت ہے اگر کچھ ہے تو وہ چودھریوں کی ہے, مشرف صاحب کی نہیں ہے. رائٹ. اور دوسری چیز میں چاہوں گا زیر بحث جو لے کے آؤں وہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت کی پرفارمنس جو ہے یقیناً عوام کی جو امنگیں تھیں, جو ان کی آرزویں تھیں, جو ان کی ایک ایکسپیکٹیشن لیول تھا وہ عروج پر تھا, اور میں کہوں گا ابھی بھی پر امید ہیں وہ اس جمہوری حکومت سے. لیکن یہ جو بجلی کا بحران ہے, ابھی ہم نے دیکھا پنجاب میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا, تاجران نے, کہ ہم سول نافرمانی کریں گے اور ان بلوں کو ادا نہیں کریں گے جو ہمیں دیے جا رہے ہیں. یہ جو ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی نظر آ رہی ہے, آپ کس طرح سے اس کو حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جاوید صاحب, پہلی بات تو یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ الیکٹڈ حکومت ہے, اور الیکٹڈ بھی ایسی ہے جو امریکہ نے ہم پہ مسلط کی ہے. دوسری بات یہ, اس سے کوئی توقع نہیں ہے. 10-12 مہینے کافی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ حکومت کا رخ کیا ہے. ناکامی یا پریشانی سے نہیں لوگ ناراض ہیں, ناکامی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, مگر گریجولی کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے, امن و امان زیادہ خراب ہو رہا ہے, حکومت اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی, یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ ڈس اوبیڈینس کریں گے تاجر یا نہیں کریں گے, اتنی ہمت عام طور پر ان میں ہوتی نہیں ہے, لیکن بہت دیر لوگ اس حکومت کو گوارا نہیں کریں گے, یہ واضح ہے بالکل. اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ واز کر کے اس پروسیس کو روک لے گا تو لوگوں کو واز کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو نتائج کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوری نہیں ہے, لیکن جمہوری حکومتیں الیکشنز کے نتیجے میں ہی آیا کرتی ہیں, اور ابھی اگر آپ الیکشن دوبارہ بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں, لیکن الیکشن نیا نہیں ہو سکتا. ایک حکومت کی اتنی بری پرفارمنس ہے کہ سرمایہ ہی ملک سے چلا جائے گا, ٹیکس وصول کرنے کے آپ قابل نہیں رہیں گے, اکانومی ڈوب جائے گی, تو ملک کیسے چلے گا؟ فوج کو تنخواہیں نہیں دینی, سرکاری ملازموں کو نہیں دینی ہے, بجلی نہیں چاہیے. لیکن جو چیلنجز ہیں, ایک سال میں 5000 میگا واٹ پیدا کی جا سکتی ہے. بجلی پیدا کر رہا ہے کون سا کوئی؟ آپ نے امید کا اظہار کیا تھا آپریشن کے حوالے سے کہ آپریشن جو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا اتنا زیادہ سپورٹ حاصل کرے گا. یہ رخ بھی تو ہے نا ہارون الرشید صاحب. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو چیلنجز اس حکومت کو درپیش ہیں, جن میں سب سے بڑا ایکسٹریمزم کا ہے, اس کے بعد مہنگائی کا ہے, اس کے بعد بجلی کا بحران, اور یہ سب سے اہم چیز جمہوری اقدار کو سٹرنگتھ دینا, 17ویں ترمیم اور سیاسی طور پر ملک میں اسٹیبلٹی. ان چیلنجز کو کسی ایک منطق کے تحت ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. فی الفور نتائج ایکسپیکٹ کرنا غالباً اگر ہم یہ کہیں خوش فہمی کے زمرے میں آتا ہے. نہیں, ہم کوئی نتائج نہیں چاہتے, ہم تو کوشش چاہتے ہیں. کوشش نہیں کر رہے ہیں نا یہ لوگ. یہ کیا 17ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 2-3 دن کوشش کرنی چاہیے نا, 12 مہینے تو نہیں چاہیے. یہ تو ایک ہفتے کا 10 دن کا کام ہے, کیوں نہیں کیا؟ اور جو امن و امان خراب ہو رہا ہے وہ جو قبائلی علاقوں کی صورتحال الگ ہے, اس کے یہ ذمہ دار نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اس کے بیسیکلی ذمہ دار اور عوامل ہیں اور لوگ ہیں, مگر اس میں بھی فیصلہ کرنے کے لیے 1 سال لینے چاہیے. زرداری صاحب ضلع کونسل کی سطح کی سیاست کے عملی تقاضے بھی نہیں سمجھتے, ملک وہ نہیں چلا سکتے. ہم نتائج نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوشش مانگ رہے ہیں, وہ کوشش نہیں کر رہے. شکریہ آپ کا جناب ہارون الرشید صاحب. ایک مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ غالباً اس پر پورے نہیں اترے. ان کے بقول ان کا حق ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں. ہمارے پروگرام میں ہر نقطہ نظر کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ویورز. انسائٹ وچ جاوید ملک پہ دفعہ پھر خوش آمدید. پاکستان کی سیاست بین الاقوامی تناظر میں اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. اور ہم نے بریک سے پہلے نہ صرف پاکستان کے حالات کے اوپر بات کی بلکہ وہاں سے تجزیہ بھی لیا. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں ہماری بات ہوئی. اس وقت ہم چلیں گے لندن اور وہاں سے بات کریں گے ایک جرنلسٹ سے, ایک تجزیہ نگار سے. محمد سرور میں ساتھ لائن پر ہیں, دی نیشن اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں اور آف کورس وہاں لندن میں مقیم ہیں. السلام علیکم سرور صاحب. جی وعلیکم السلام. سر صاحب, جو پاکستان کی سیاست کو ہم بین الاقوامی تناظر میں دیکھتے ہیں, ایک رپورٹ جو کہ میری نظر سے کل گزری وہاں کے ایک لندن کے ایک اہم نیوز پیپر براڈ شیٹ نیوز پیپر کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا کہ برطانیہ میں موجود کچھ ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوری حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے, اور اگر ہے تو وہاں کا جو میڈیا ہے اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کیسے دیکھ رہی ہیں اس خبر کو؟ جاوید صاحب, اس میں یہ میں عرض کروں کہ حزب التحریر ایک تنظیم ہے جس کی کہ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں سرگرم شاخیں ہیں, جس کے ان کے ایکٹیویٹیز بہت ہوتی رہتی ہیں, اور ان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ لاہور میں مظاہرے کرتے رہتے ہیں. ابھی کراچی میں ان کی پہنچ نہیں ہوئی ہے, لیکن پچھلے دنوں کچھ اطلاعات آئی تھی کہ لاہور میں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے.
اور پاکستان میں نظام خلافت قائم کرنے کے حق میں انہوں نے مطالبہ. لیکن اگر وہ لوگ برٹش سٹیزن ہیں، برطانوی شہری ہیں، اور وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف کچھ عزائم رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کی ذمہ داری تو برطانوی حکومت پر ہوگی نا؟ یہ برطانوی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا مزاج بالکل مختلف ہے. وہ کسی بھی تنظیم یا فرد کے خلاف اس وقت تک کام نہیں یا ایکشن میں نہیں آتی جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کی حرکتوں سے یا ان کے اقدامات سے برطانوی حکومت کے اپنے مفادات متاثر ہو رہے ہیں. اگر وہ مفادات کسی اور ملک کے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اس پہ اتنی زیادہ توجہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ وہ متعلقہ حکومت یا متعلقہ ملک جو ہے برطانوی حکومت سے رابطہ قائم نہ کرے. رائٹ. اب لیکن متعلقہ ملک اگر وہ انہی کے شہری ہوں، جو برطانوی شہری ہوں، تو پھر بھی متعلقہ حکومت ان سے رابطہ کرے گی؟ جی، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا جمہوریت ہے. یہاں پہ صرف نام کی جمہوریت نہیں ہے بلکہ عملاً جمہوریت ہے. یہاں پر ہر شخص 10 ڈاؤن سیٹ. تو گویا آپ کے تجربے کی روشنی میں یہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کے اوپر غور کرے اور پھر برطانوی حکومت سے اس پہ رابطہ کیا جائے. جی، میرا اپنا خیال یہی ہے، کیونکہ حزب التحریر کے لوگ ہمیں بھی اپنے آرٹیکلز بھیجتے رہتے ہیں، دوسرے اخبارات کو بھی بھیجتے ہیں، جس میں کہ اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ موجودہ جو جمہوری حکومت ہے وہ غیر اسلامی ہے اور اس کا غالباً اسی قسم کا ایک فتویٰ انہوں نے مشرف صاحب کے لیے بھی جاری کیا تھا کچھ سال پہلے جب وہ برسر اقتدار تھے. آپ یہ وہی جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے، اور اس کو جو ہے اگرچہ حکومت کی بلیسنگ ظاہر حاصل نہیں ہے لیکن اس کی تعداد کچھ زیادہ ہے. پہلے تو یہ کافی ایکٹیو تھی لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں تھوڑی سی دراڑیں یا پہلے مقبولیت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. پہلے اس کے جو لوگ تھے وہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے پمفلیٹ تقسیم کیا کرتے تھے اور پاکستان میں نظام خلافت قائم کرنے کا مطالبہ کرتے تھے. پچھلے دنوں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی جب حکومت تھی وہاں پر باقاعدہ مشرف کے پمفلیٹ اور جنرل اس میں ضیاء الحق تک کے پمفلیٹ اس طرح کے انہوں نے تقسیم کیے تھے. اور ان کی موجودہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ آپریشن کے نتیجے میں ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاں، یہ ان کا ہمیشہ سے یہ اصول، یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی کالونی ہے اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور اپنی فوج کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو مروا رہی ہے. اور اس طرح ہی وہ حکومت جمہوری حکومت نہیں ہے بلکہ امریکہ کے کہنے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اس کے لیے مظاہرے بھی کیے ہیں، اس کے لیے آرٹیکلس بھی لکھ رہے ہیں. اور باقاعدہ اب تو مطلب یہ کچھ لوگ بھی یہاں تقریباً 32 آدمی بھی پکڑے گئے ہیں. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کا تعلق تو خیر BNP سے بتایا جاتا ہے لیکن حزب التحریر کے لوگوں کو یہ اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ یہ باہر کے ملکوں میں جو حکومتیں ہیں ان کو غیر اسلامی جو مشرف صاحب کا ذکر ہم کر رہے ہیں برطانیہ میں، کیونکہ آج کل آپ کے مہمان ہیں وہاں پہ مقیم رہتے ہیں. کچھ خبریں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں آنے کے سوچ رہے ہیں، وہاں پہ سیاست میں آئیں، پاکستان کی سیاست میں ایک رول ادا کریں. آپ کی جو اطلاعات ہیں لندن میں موجود ہیں، آپ بھی کیا ان میں کوئی حقیقت ہے یا محض افسانے ہیں، محض خواہشیں ہیں؟ اس میں حقیقت ہے. اس لیے کہ پرسوں منگل کو میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. وہ ہمارے ہی علاقے میں ایک شاپ ہے میوزک ہٹ جو انجم چودھری کی ملکیت ہے اور ان کے دوست کہلاتے ہیں. میوزیکل شاپ ہے یا میوزک ہٹ ایک میوزیکل جو ہے CDs وغیرہ کی شاپ ہے. اچھا. وہاں تشریف لائے تھے اور کافی اچھا خاصا ہجوم جمع ہو گیا تھا وہاں پر. پھر